السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں یہ بھائی صاحب اگر اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوتا، قرآن کو کسی چیز کو پڑھا ہوتا تو ضرور بتاتا، لیکن سوال ہی نہ کرتا۔ لیکن اس نے جو سوال کیا ہے مجھے تو بعض دفعہ بچوں والا لگا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو زمین پر آ کے لکھا یا آسمان پہ بیٹھ کے لکھا پھر بھیجا۔ آئیے دیکھتے ہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی، اور ویڈیو کے اینڈ پہ ان سوالات کے جوابات میں بہت اچھی لاجیکل باتیں میں لے کے آیا ہوں، بہت مزہ آئے گا، دیکھیے گا۔ نمسکار سر، میرا نام انکر فنڈس ہے، میں پیشے سے انجینئر ہوں۔ جیسے کہ آپ نے سائنٹیفکلی آپ پروو کرا کہ آپ نے سائنٹیفکلی حوالہ دے رہے ہیں اپنے اتروں کا، آپ اتر دے رہے ہیں سائنٹیفکلی حوالہ دے کر، مطلب سائنٹیفکلی آپ پروو کر رہے ہیں کسی بھی چیز کو۔ میں یہ پرشن پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے بولا کہ 4 بک یا کہیں تو قرآن اللہ نے لکھی ہے، تو اس کے صرف 2 ہی چیز ہو سکتی ہے، اللہ نے لکھی ہے۔ اللہ نے لکھی مطلب خود اللہ نے لکھی ہے، رائٹ؟ یا تو اللہ رجنیش اوسو جیسے دھرتی پر آئے ہوں گے اس بک کو لکھنے کے لیے، یا انہوں نے سورگ سے اس کو بھجوایا ہوگا، خود لکھ کر سورگ میں لکھ کر اس کو بھجوایا ہوگا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں ان 2 میں سے کون سا طریقہ صحیح ہوگا؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ اس کے لیکھک ہے، اگر لکھی ہے تو اللہ نے خود دھرتی پہ آ کے لکھی ہوئیں گی یا سرگ سے لکھ کے بھیجی ہوئیں گی؟ یہ آپ کا سوال بالکل بجا ہے، کیونکہ آپ کو اسلام کے بارے میں پورا علم نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، کتاب کہتا ہوں، تو کتاب کے 2 معنی ہوتی ہے عربی میں۔ ایک ہوتا ہے بک، ایک ہوتا ہے وحی، جس کے معنی ریولیشن ہے۔ آپ سمجھے نا؟ کتاب کے 2 معنی ہوتے ہیں، کتاب مطلب بک اور کتاب مطلب وحی، انگریزی میں کہیں گے ریولیشن۔ تو میں جب کہتا ہوں کتاب، وہ وحی کی شکل میں کتاب بن چکی ہے۔ اس لیے میں نے کہا، جب میں کہہ رہا تھا 4 کتابوں میں ہمیں یقین ہے، توراہ، زبور، انجیل اور قرآن۔ توراہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی موسیٰ علیہ السلام پہ، یعنی وحی کے ذریعے۔ وی بلیو ان ریولیشن، سو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کی اپنے پیغمبروں پہ۔ اللہ تعالیٰ کو کتاب لکھنے کے لیے خود آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ایک آدمی کو چنتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہائر لیول آف کمیونیکیشن کرتا ہے۔ آپ سمجھے نا؟ مجھے آج کہنے کے لیے امریکہ جانے کی ضرورت تھوڑی ہے، فون پہ کہہ سکتا ہوں میرے بھائی سے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فون کے ذریعے قرآن نازل کیا، غلط نہ سمجھیے۔ فون تو ابھی آیا، اللہ تعالیٰ کا کمیونیکیشن فون سے ہائر ہے۔ ہم جب فون سے بات کر سکتے تو خود اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں؟ مجھے اگر کچھ پیغام پہنچانے کا امریکہ خود جانے کی ضرورت ہے؟ فون پہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں؟ ای میل ہے، فیکس ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے کئی گنا کیا انسان سے کمپیئر نہیں کر سکتے، یہ کہنا بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقام ایک دوسرا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہائر لیول آف کمیونیکیشن، ایک وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو اپنا پیغام پہنچائے۔ مثال کے طور پہ قرآن کیسے کتاب کی شکل میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا، جب دہراتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، وہ لے کے اپنے صحابہ، اپنے ساتھیوں کو، آؤ لکھو اقرا، لکھو اقرا، تو لکھتے تھے۔ دہراؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ کہتے تھے اپنے زبان سے، لوگ جب لکھتے تھے بولتے تھے دہراؤ، اور وہ سنتے تھے ہاں صحیح ہے۔ اس طریقے سے دھیرے 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 22 سال، 22.5 سال میں یہ قرآن نازل ہوا۔ ایک ساتھ میں لکھ کے تھوڑی فرق میں لکھ کے بھیجا، یا لیکھک جیسا لکھتا ہے ویسا نہیں لکھا۔ سوال جواب کا سیشن کوئی اللہ کے رسول سے پوچھا کہ مثال کے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219 میں، ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں تو اوپر سے وہی آئی۔ ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں، کہہ دو شراب کے اندر نقصانات بھی فائدے بھی ہے، نقصانات فائدے سے زیادہ ہے۔ سوال جواب۔ اس طریقے سے دھیرے 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 22.5 سال میں قرآن نازل ہوا۔ جب بھی نازل ہوتا تھا وہ اپنے ساتھیوں سے، صحابہ سے کہتے تھے، وہ لکھتے تھے، وہ سنتے تھے، صحیح ہے۔ اس طریقے سے 23 سال میں آہستہ آہستہ لیکھک میں کہتا ہوں ہندی میں، بیسٹ از، عربی میں کہیں گے یہ اللہ کا کلام ہے، مطلب not that he wrote it himself, he is the author۔ آپ سمجھ رہے نا؟ author means he is the originator, Quran originated from him. That doesn't mean he wrote it with himself, with a pen.
He is the author means this book, Quran, is a wahi, a revelation revealed from Allah subhanahu wa ta'ala to his messenger, and then it came in the book form. Hope that answers the question. माइक नंबर 2 पे अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हो तो उनको तरजीह दी जाए। ये आखिरी 2 सवालों में से सेकंड लास्ट सवाल है, यानी आखिर से पहले का सवाल है ये। Good evening, sir. This is Ammar here. Actually, I wanted to ask you something. As of now, what I have gained certain knowledge about the Islam, every religion tells you if you hurt someone, you're bound to get hurt. In spite of that, there is major animosity between different religions in the whole world. So I wanted to know how can we eradicate that? भाई साहब ने जो सवाल पूछा है, ये सवाल महेश भाई ने सबसे पहले पूछा था कि हर धर्म अगर कहता है कि दूसरे धर्म को तकलीफ मत दो, लेकिन फिर भी इतना कत्ल हो रहा है धर्म के नाम पे, किस तरीके से इसको हम दूर कर सके। मैंने कहा कि अक्सर मेरे हिसाब से जितने दंगे फसाद होते हैं उसके जिम्मेदार पॉलिटिशियन हैं, अपनी जाति फायदे के लिए धर्म के नाम पे दंगे फसाद करते हैं। इसीलिए हर हिंदू, हर मुसलमान अगर अपनी किताब को सही तरीके से पढ़े और उसके ऊपर अमल करे, ये दंगे फसाद दूर हो जाएंगे। जिस तरीके से कुरान मजीद में लिखा है, सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। Is it because of certain misconceptions among people? भाई साहब ने पूछे कि क्यों गलत फहमी, इसके वजह से बिल्कुल सही। गलत फहमी इसलिए, अगर ये गलत फहमी दूर हो जाएंगी और हम एक दूसरे के धर्म को जाने तो हमें पता लगेगा कि सारे धर्म कहते हैं कि एक ही खुदा है, एक ही ईश्वर है, एक ही अल्लाह है, और सिर्फ उस ईश्वर की इबादत करना चाहिए, उसके अलावा नहीं। इंशाअल्लाह भाईचारा बढ़ेगा और हम एक दूसरे को समझ पाएंगे और ये दंगे फसाद कतल बंद हो जाएंगे। Thank you, sir. और अब इस नशिस्त का आखिरी सवाल माइक नंबर 1 से। तौरेत, जबूर और इंजील। तौरेत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ, दाऊद अलैहिस्सलाम पर ये कौन सा तो जबूर, हाँ, और इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ। तो अभी ये तीनों क्यों फॉर्म में नहीं है, मतलब है क्यों नहीं? कुरान है तो उसको मिक्सअप कर दिया लोगों ने, और उसका फॉर्म क्यों नहीं है अभी? तौरेत, जबूर, इंजील क्यों नहीं है वो किताब अभी? भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा कि अल्लाह ने नाजिल किया तौरा, फिर जबूर, फिर इंजील, अब ये सब क्यों नहीं, सिर्फ कुरान क्यों? भाई साहब जब बुक का एडिशन निकलता है ना, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, तो सिर्फ लेटेस्ट एडिशन लगते, पुराने एडिशन छोड़ देते, क्योंकि जो मेन सारी किताबों में, सारी वही में बुनियादी बात वही थी, एक खुदा को मानो, उसकी इबादत करो, ना उसकी कोई प्रतिमा है ना कोई मूर्ति है। लेकिन जो माइनर पॉइंट्स थे, किस तरीके से नमाज पढ़ना शायद तब्दीली हुई, थोड़ा खाने में हलाल था, कभी हराम हुआ, ये थोड़ी बहुत बात बदलते गए, क्योंकि लोग ने इस किताब में मिलावट की। जब वही में मिलावट आने लगी तो अल्लाह ने एक नए पैगंबर को भेजा, फिर से उसको साफ करके। लेकिन जब अल्लाह ताला ने सोचा कि ये वक्त अभी सही वक्त है, आप पूछेंगे अल्लाह ताला ने कुरान क्यों नहीं सबसे पहले भेजा, तो मैं ये जवाब दूंगा, अल्लाह ताला जानते थे कि इंसानियत उस वक्त तैयार नहीं थी कुरान को हासिल करने के लिए। 1400 साल पहले अल्लाह हमारा खालिक है, उन्हें जब यकीन हुआ कि ये वक्त सही है नाजिल करने के लिए, उनने कुरान नाजिल की। और जब नाजिल किया, उसमें लिखा है सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल की और अल्लाह ताला इस कुरान मजीद की हिफाजत करेंगे। इसके बाद कोई भी इस कुरान मजीद में मिलावट ला ही नहीं सकता है, आप कितनी भी कोशिश करो, क्योंकि आज की तारीख में लाखों लोग कुरान को अपने मेमोरी में उतार चुके हैं। यहाँ दुनिया में कई हुफ़ाज़ है, लाखों हुफ़ाज़ है जो कुरान मजीद को अपने दिमाग से फिर से दोहरा सकते हैं। दे नो द कुरान बाय हार्ट। कितनी भी कोशिश करो, आज की तारीख में अगर आप सारे कुरान मजीद को जला भी देंगे नऊज़ुबिल्लाह, फिर भी मुमकिन नहीं कि कुरान को आप ख़त्म कर सकेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि कुरान को मैंने नाजिल किया हूँ और मैं इसकी हिफाजत करूँगा। इसीलिए इसके बाद कोई भी कुरान नहीं आने वाला, कोई भी नई वही नहीं आने वाली। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाए कि आखिरी वही की हिफाजत करेंगे, तो कि ता क़यामत हर इंसान के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल। नमस्कार सर, मेरा नाम अंकुर फडणीस है और मैं इंजीनियर हूँ। जैसा कि आपने कहा था अभी कि चिड़िया को भी इंटेंशनली मत मारो, जब तक उसकी ज़रूरत ना हो उसको मारने की तब तक उसको मत मारो। पर यहाँ हम देखते हैं कि लोग बाग सिर्फ अपने स्वाद को चेंज करने के लिए, अपनी ज़बान को एक अच्छा स्वाद देने के लिए
نان ویجیٹیرین جو بے زبان جانور ہیں ان کا قتل کرتے ہیں بڑی بے رحمی سے. بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ حدیث میں نے پیش کی سنن نسائی کی حدیث نمبر 4451 میں، اس میں لکھا ہے کہ آپ ناٹ کل اے اسپیرو وداؤٹ اے ریزن، ایک چڑیا کا بھی قتل نہ کرو بنا کوئی وجہ کے. بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے کہ کچھ لوگ اچھے سواد کے لیے، اچھے ٹیسٹ کے لیے، لذیذ کھانا بنانے کے لیے جانوروں کا، پرندوں کا قتل کرتے، کیا صحیح ہے؟ آپ پوچھنا چاہتے ہیں نان ویج الاؤڈ ہے کہنے. پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں نان ویج صحیح ہے کہنے، ایک مسلمان اچھا مسلمان بن سکتا ہے 100% ویجیٹیرین ہونے کے بعد بھی. نان ویج کھانا اسلام میں فرض نہیں ہے، اسلام میں گوشت کھانا فرض نہیں ہے. لیکن کیونکہ قرآن میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، خدا نے اجازت دی ہے وہ جانور جو بھیڑ بکری ہے، کیٹل، یو کین ہیو دیم فار فوڈ. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اس لیے ہم کھا سکتے ہیں. لیکن ابھی ہم چیک کریں گے کہ یہ صحیح ہے کہنے. آج سائنس یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ویجیٹیرین فوڈ میں ایک انسان کو ضرورت ہے 20 to 23 امینو ایسڈس جینے کے لیے. اس میں سے 8 اسینشیل امینو ایسڈس ہے جو اپنے جسم میں نہیں بنتے، ہمارے فوڈ میں ہونا ضروری ہے، ہمارے کھانے میں ہونا ضروری ہے. اسے کہتے 8 اسینشیل امینو ایسڈس. آج کی سائنس یہ کہتی کوئی بھی ویجیٹیرین فوڈ نہیں ہے، کوئی بھی بھاجی پالا نہیں ہے جس میں سارے 8 امینو ایسڈس ہے. نان ویج فوڈ از اے گڈ سورس آف پروٹین. اور ایک بات آج سائنس یہ کہتی ہے کہ دا نان ویج فوڈ از مور نیوٹریشس. اور آپ دیکھیں گے کہ جو بھی جانور ہے جو گھاس پھوس کھاتے ہیں، ہربیورس اینیمل، ان کے دانت کو آپ دیکھیں گے، ان کے دانت چپٹے ہیں، ہربیورس سیٹ آف ٹیتھ. صحیح؟ ہاں جی ہاں جی ہاں، ایک بار نے کئی بار بولا ہوں، کئی بار بولا ہے. اور آج بھی دہرا رہا ہوں کیونکہ آپ نے سوال پوچھا ہے. اگر برابر فالو ہوتے تھے تو جواب جانتے تھے، لیکن شاید آپ نے کچھ میری تقریر سنے کچھ نہیں سنے. میں پورا جواب دوں گا انشاءاللہ، پھر آپ بات کر سکتے ہیں. جب آپ دیکھیں گے کارنیورس اینیمل، جو جانور ہے جو گوشت کھاتے ہیں، لائن، ٹائیگر، لیپرڈ، ان کے پاس نوکیلی دانت ہے، کارنیورس سیٹ آف ٹیتھ. جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے آئینے میں، انسان اگر آئینے میں دیکھیں گا کہ انسان کے پاس چپٹے دانت بھی ہے، نوکیلے دانت بھی ہے، ہربیورس بھی، کارنیورس ہے. وی ہیو اومنیورس سیٹ آف ٹیتھ. اگر خدا چاہتا کہ ہم صرف گھاس کھائے اور ویجیٹیبلس کھائے تو اللہ نوکیلے دانت کیوں دیے؟ نان ویج کھانے کے لیے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جتنے ہربیورس اینیمل ہے، کاؤ، گوٹ، شیپ، وہ صرف ویجیٹیبل ڈائجسٹ کر سکتے، فلیش ڈائجسٹ کر ہی نہیں سکتے. جتنے بھی کارنیورس اینیمل ہے، ٹائیگر، لیپرڈ، لائن، دے کین اونلی ڈائجسٹ فلیش. وہ گھاس ڈالیں گے تو ہضم ہی نہیں کر سکتے. جو انسان ہے، ہمارے پاس لانگ انٹسٹائن ہے، اسمال انٹسٹائن ہے، وہ ہم گھاس پھوس بھی ڈائجسٹ کر سکتے ہیں، نان ویج بھی ڈائجسٹ کر سکتے ہیں. اگر خدا چاہتا کہ ہم صرف ویجیٹیبل کھائے تو نان ویج ڈائجسٹ کرنے کی گود کیوں دے؟ تو اس سے ثابت ہوتا ہے سائنٹیفکلی وی کین ہیو نان ویج اینڈ ویج بوتھ. ہمیں غلط فہمی ہے اکثر کہ ہندو دھرم میں ویجیٹیبل کھانا حرام ہے. میں ابھی کہہ چکا ہوں منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 میں، چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 میں کہا گیا منوسمرتی میں کہ خدا نے کچھ جانور بنائے کھانے کے لیے اور کچھ خوراک بننے کے لیے. اگر خوراک بننے والے جانور کھا جاتے کھانے والے جانور کے ذریعے تو یہ گناہ نہیں ہے. آگے لکھا ہے منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 شلوکا نمبر 30 میں کہ اگر آپ کھانے والے جانور کھاتے ہیں تو گناہ نہیں ہے. منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 40 میں کہا گیا ہے کہ کچھ جانور قربانی کے لیے بنائے گئے، اگر آپ قربانی کے جانور کا قتل کرتے تو گناہ نہیں ہے. اگر آپ پڑھیں گے مہا بھارت انوشاسن پرو چیپٹر نمبر 88 میں، اس کے اندر یدھشٹر پانڈو کے بڑے بھائی وہ بیچ میں سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے جو پرکھے اینسسٹرز جو مر گئے ان کو سکون پہنچانے کے لیے ہم یگنا میں پوجا میں کیا دیں؟ تو بھیشم کہتا ہے اگر آپ بھاجی پالا دیں گے تو ہمارے باپ دادا 1 مہینے کے لیے سنتشٹ رہیں گے. اگر آپ مچھلی دیں گے 2 مہینہ، اگر گوشت دیں گے 3 مہینہ، اگر آپ ریبٹ خرگوش دیں گے 4 مہینہ، اگر بکری دیں گے تو 5 مہینہ،
اگر آپ سور دیں گے 6 مہینہ، اگر آپ پرندے دیں گے 7 مہینہ، اگر ڈیئر دیں گے ہرن 8 مہینہ، اور یہ پورا مینیو ہے، لمبا مینیو ہے. اگر آپ بفیلو دیں گے بفیلو تو 11 مہینہ. اگر آپ گائے ذبح کریں گے 1 سال تک آپ کے دادا پردادا سنتوشٹ رہیں گے. 1 سال. کون کہتا ہے؟ بھیشم یدھشٹر سے مہا بھارت میں انوشاسن پرو چیپٹر نمبر 88 میں پورا مینیو ہے. وید میں کئی جگہ لکھا ہے کہ سادھو سنت گوشت کھاتے تھے، گائے بھی کھاتے تھے. تو اس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ ہندو دھرم میں گوشت کھانے کی ممانعت نہیں ہے. لیکن کچھ مذہب ہے جو کہتے ہیں کہ جیوت کو نہیں ماننا چاہیے، مثال کے طور پہ جینزم ایٹسیٹرا، اور وہ یہ پرچار کرتے ہیں کہ کوئی بھی جانور کا قتل نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے گوشت کھانا حرام ہے. تو میں کہتا ہوں ابھی سائنس ایڈوانس ہو چکی ہے، ہم جانتے ہیں کہ پیڑ پودے میں بھی جان ہے، وہ بھی جیوت ہے. تو آپ پیڑ پودا کیوں کھاتے؟ نہیں تو ابھی لاجک چینج ہو گیا. ان کو پہلے پتا نہیں تھا نا، سینکڑوں سال پہلے ہمیں کیا پتا تھا پیڑ پودے کے اندر بھی جان ہے. وہ لاجک اس ٹائم صحیح تھی، ابھی سائنس بڑھ گئی تو ان کی لاجک بدل گئی. ابھی کہتے نہیں آخر بھائی پیڑ پودے پہ جان نہیں چلے گا، لیکن پیڑ پودے کو درد نہیں ہوتا، جانور کو درد ہوتا ہے. پیڑ پودے جیوت ہے لیکن درد نہیں ہوتا، اسی لیے پیڑ پودے کھا سکتے. آج کی ریسرچ کہتی ہے کہ ایون دا پلانٹس کین فیل پین، لیکن وہ جب چلاتے ہیں ہم انسان اسے سن نہیں سکتے، کیونکہ انسان صرف 20 سائیکل اور 20,000 سائیکلز پر سیکنڈ کے درمیان میں سن سکتے، اس کے نیچے اوپر نہیں سن سکتے. امریکہ میں ایک فارمر تھا جس نے ایسا اکوپمنٹ بنایا، جب پیڑ کو پودے کو پانی کی ضرورت ہو تو چلاتا تھا، وہ کنورٹ ہوتا تھا بٹوین 20 to 20,000 سیکنڈ، اسے فوراً پتا چلتا پانی چاہیے پانی دیتا تھا. ابھی ان کی لاجک چینج ہو گئے. ذاکر بھائی مانتے ہیں کہ پیڑ پودے میں جان ہے، انہیں درد کا احساس ہے، لیکن پیڑ پودے میں 2 سینسز کم ہیں. جانور میں 5 سینسز ہے، پیڑ میں 3 سینسز ہے، اسی لیے پیڑ پودے کھانا جائز ہے. مثال کے طور پہ آرگیومنٹ اس ایک پہ بات اس کی مان بھی لوں، جو نہیں مانتا ہوں میں مان بھی لوں، اور اگر میں تسلیم بھی کرتا ہوں فور سیک آف آرگیومنٹ کہ اب پیڑ پودے میں 3 سینس ہے، جانور میں 5 سینس ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا بھائی پیدا ہوتا ہے گنگا اور بہرا، بول نہیں سکتا ہے، سن نہیں سکتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے اور ایک آدمی اس کا قتل کرتا ہے، آپ جا کے بولیں گے جج کو میلارڈ یہ قاتل کو ذرا کم سزا دینا کیونکہ میرا بھائی گنگا تھا اور بہرا تھا؟ آپ ایسا کہیں گے؟ آپ کہیں گے جج قاتل کو ڈبل پنشمنٹ دو، بیچارے نے گنگے اور بہرے کو مارا، کہیں گے کیا نہیں؟ تو لاجک ڈزنٹ وانٹ 2 سینسز کم یا 2 سینسز زیادہ. قرآن میں لکھا ہے وہ چیز کو کھاؤ جو آپ کے لیے حلال ہے، جو چیز آپ کو کھانے کی اجازت ہے وہ کھا سکتے، جو آپ کے لیے اچھا ہے کھا سکتے، باقی حرام ہے. مجھے ذاتی طور پہ کوئی گلا شکوہ نہیں، اگر کوئی غیر مسلمان گوشت نہیں کھاتا مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں. اگر ہندوستان میں غیر مسلمان سارے ہندو گوشت کھانے لگیں گے تو گوشت کا بھاؤ بھی بڑھ جائے گا. تو مجھے کوئی ذاتی طور پہ گلا شکوہ نہیں، لیکن کوئی اگر زبردستی مجھے کہتا ہے کہ تم حرام کر رہے گناہ کر رہے تو میں جواب دیتا ہے. ذاتی طور پہ مجھے کوئی. اسی لیے اسلام میں لکھا ہے کہ بنا وجہ کسی کا قتل مت کرو. مثال کے طور پہ آپ اگر گوٹ بکری کو قتل کر رہے، ذبح کرتے کو بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے جو مہان ہے. لیکن اگر میں شکار کے لیے شکار کرتا ہوں، نشانے بازی کے لیے، تو جانور کا قتل کرنا حرام ہے. لیکن میں کھانے کے لیے قتل کرتا ہوں تو اجازت ہے. نشانے بازی کے لیے میں پرندے کو، پجن کو، کبوتر کو مارتا ہوں، حرام ہے. آپ سمجھ رہے نا؟ خالی اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے. لیکن زبان کو اچھا رکھنے کے لیے، جینے کے لیے کچھ بھی چلے، جینے کے لیے جائز ہے. چاہے پیڑ پودا. اگر آپ کہیں گے کوئی بھی جیوت چیز کو نہیں ماننا چاہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے. کھانا چھوڑو، سانس لینا ممکن نہیں. میں نے کہا نا پہلے، آپ سانس کھانا تو چھوڑیے، آپ کھڑے نہیں رہ سکتے 10 منٹ تک کے بنا کوئی جیوت چیز کو مار کے. تو اسلام ایک لاجیکل مذہب ہے. یہ سب چیزیں جو آپ کی دلیلیں نا 200 سال پہلے ہو سکتا ہے کہ کوئی وزن کیری کرتے. آج سائنس آگے بڑھ چکا ہے. اس ٹائم کے لیے صحیح تھا، شاید آپ کی کوئی بات مان لیتا تھا. آج سائنس ایڈوانس ہو چکا، اور اسلام جو ہے پہلے کے لیے، ابھی کے لیے، تا قیامت تک ہے. اسی لیے اسلام میں
اپنے ہاتھ کو خالی نشانے بازی کے لیے نہیں لیکن کھانے کے لیے کسی کا قتل کرتے جو کھانے کی چیز کی اجازت ہے تو یہ آپ کے لیے حلال ہے, چاہے پیڑ پودا ہو, چاہے بکری ہو, چاہے کوئی بھی کھانا. ہوپ آنسر دی کوسچن. ایک دوسرا پرشن ہے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ سائنس آج بھائی ایڈوانس سے ہو چکا خواہش ہے. ہے کہ ہماری لسٹ تھوڑی لمبی ہے, پیچھے بھی ایک آپ بعد میں کیوں میں آ سکتے ہیں. اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اپنے سوال مختصر انداز میں رکھیں, پرشن کرنا ہو تو سنکھیپ میں کریں. بہنوں کے سیکشن سے. My name is Deepa. I'm a student. My question is, who wrote the Quran and Bible? Who is the author? And please explain. بہن ایک اچھا سوال پوچھا ہے کہ who is the author of the Quran, who is the author of the Bible. قرآن کو کس نے لکھا, بائبل کو کس نے لکھا. قرآن مجید میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی وحی اور کتابیں نازل کی. نام سے صرف 4 کا ذکر ہے, وہ ہے توراہ, زبور, انجیل اور قرآن. توراہ وہ وحی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. زبور وہ وحی ہے, وہ کتاب ہے جو خدا نے داؤد علیہ السلام پہ نازل کی. انجیل وہ کتاب ہے, وہ وحی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا نے عیسیٰ علیہ السلام, جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم پہ نازل کی. اور قرآن خدا اللہ کی آخری کتاب ہے جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی. یہ 4 کتابوں کا ذکر قرآن مجید میں نام سے آتا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دور میں ایک کتاب نازل کی لیکن نام سے صرف 4 ہے. تو قرآن مجید کا آتھر از گاڈ. دا آتھر آف قرآن از گاڈ. اور اس کے اوپر میں تقریر کی تھی پہلے پیس کانفرنس میں, اس دا قرآن گاڈز ورڈ, سب سے پہلا کانفرنس. تو اس قرآن کا لیکھک, آتھر خدا ہے, اللہ ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ 4 آسمانی کتاب, 4 وحی کا ذکر آتا ہے, توراہ, زبور, انجیل اور قرآن. جہاں تک کہ بائبل کا سوال ہے, بائبل جو ہے آج جو کرسچن لوگ پڑھتے ہیں, کرسچن سکالرز کے حساب سے اس کے اندر ملاوٹ ہے, اس میں کنکوکشن ہے, فیبریکیشن ہے, انٹرپولیشن ہے. اسی لیے وہ انجیل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا تھا وہ یہ بائبل نہیں ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ چند الفاظ اس بائبل میں محفوظ ہے لیکن پورے طور پہ یہ بائبل ہم نہیں کہہ سکتے کہ خدا کا کلام ہے یا اللہ کا کلام ہے. اس میں ملاوٹ ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ اللہ کے کلمات ہو, اس کے اندر خدا کے کلمات کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود جو کہا وہ بھی ہے, جو ہسٹورینز نے کہا وہ بھی ہے. اس میں کتنی غلط چیز لکھی گئی ہے. اگر آپ بائبل کو غور سے پڑھیں گے تو کئی ورسز, کئی چیپٹر مجھے برا لگتا ہے کہنے کے لیے پورنوگرافی میں شامل ہوں گے. تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پورنوگرافی کا پورشن خدا نے نازل کیا. اسی لیے بائبل محفوظ نہیں ہے. ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو وہی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی انجیل, اسے ہم مانتے خدا کا کلام. لیکن یہ بائبل جو آج ان کے پاس ہے وہ خدا کا کلام نہیں, مکسچر ہے. لیکن کیونکہ قرآن آخری کلام ہے اللہ کا اور ہم اسے کہتے فرقان, فرق حق اور باطل کے درمیان جاننے کے لیے جو چیز بائبل میں لکھی ہے, جو قرآن سے ملتی ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ماننے کے لیے کہ وہ پورشن, وہ چیز بائبل کا ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے, لیکن باقی چیز ہم بالکل نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا کلام ہے. اٹ از اے مکسچر. ہوپ دان گرامی, آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں اہم بات, اللہ تعالیٰ لکھنے جیسے انسانی افعال سے پاک ہیں. اللہ تعالیٰ زمین پر نہیں آتے, نہ انسان کی طرح لکھتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, نہیں. دوسرا یہ کہ قرآن لکھا ہوا نہیں اترا, بلکہ اللہ کا کلام ہے جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے پڑھ کے نازل ہوا. جبریل علیہ السلام پڑھتے تھے, نبی علیہ السلام سنتے تھے. سورہ شعراء آیت نمبر 193 میں لکھا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. سورہ بروج آیت نمبر 21-22, یعنی قرآن پہلے دن سے لوح محفوظ میں موجود تھا.
کتابت مخلوق کا عمل ہے، اللہ کے لیے ارادہ اور کن کافی ہے، قلم چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے لوح محفوظ کی تخلیق کا وقت قلم کو فرمایا لکھ، اور اس نے لکھنا شروع کر دیا اور قلم نے لکھ دیا۔ مسند احمد، جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن اتارا، نہ اللہ زمین پر آئے، نہ جسمانی طور پر لکھا، بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے دل پر اتارا۔ وہی آنے کے بعد صحابہ کرام نے اسے ہڈی کھال کاغذ پتھر پر لکھا، یہ ایک مصحف بن گیا، ایک جلد والی کتاب بن گئی۔ لفظ تنزیل ہمیشہ کلام نازل ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہ کہ کوئی لکھی ہوئی کتاب آسمان سے۔ وہی ہمیشہ سماعت کے ذریعے اتری، نبی علیہ السلام نے اسے صحابہ کو سنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹھتے ہوئے نہ کھڑے ہوئے نہ لکھتے ہیں، بلکہ سب مخلوق کی صفات الگ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات الگ ہے۔ قرآن اللہ کی صفت کلام ہے جو ہمیشہ سے ہے، لکھائی صرف صحابہ کرام نے محفوظ کرنے کے لیے کی تھی۔ آگے اپنی زندگی میں دنگا فساد جھگڑے دیکھتے ہیں تو غصے کو کنٹرول کریں بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ بخاری شریف، زیادہ تر فساد غصے سے شروع ہوتا ہے۔ جو شخص چھوٹی چھوٹی باتیں معاف کرتا ہے اس کی زندگی میں جھگڑے کم ہوتے ہیں۔ تلخ جملے دلوں میں آگ لگا دیتے ہیں، نرم بات فتنے سے بچا دیتی ہے۔ سیاست، فرقہ واریت اور زہریلے مباحث اکثر لڑائی کرواتے ہیں۔ اور اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو تو پھر گمان اچھا کرنا پڑے گا۔ گھر کا امن باہر کے امن کی بنیاد بنتا ہے۔ چند لمحوں کا صبر سالوں کی فساد کو ختم کر دیتا ہے۔ سخت لہجہ حق کو بھی جھگڑے میں بدل دیتا ہے۔ یہ دلوں میں نفرتیں پیدا کر کے فساد کو جنم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اے اللہ مجھے ظاہر اور باطن کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ یہ تھی آج کی ویڈیو کیسے لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔